السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں شکاری ہیں اور وہ مچھلی کے شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں شوقیہ، اور وہ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ میں حضرت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شکار جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے جیسے کہ بیچنا ہے یا کھانا ہے یا دواعن استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے تو شکار کرنا جائز ہے، اور دوسرا شکار کھیلنا تو یہ شوقیہ ہوتا ہے۔ وہ بندوقیں رکھتے ہیں چھرے والی، اور پرندے گراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ پرندہ بھلے زخمی ہو کر جھاڑیوں میں گیا اور مر گیا، اصل مقصد پرندہ اور اس کا گوشت حاصل کرنا نہیں ہوتا، شکار کھیلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مچھلی کی ڈور لے کر چھٹی کے دن بیٹھ جاتے ہیں یا پکنک مناتے ہیں مل جل کے، اور مچھلی کی ڈور لے کر جاتے ہیں اور مچھلیوں کا شکار کھیلتے ہیں۔ مقصود ان کا ایک تفریح ہوتا ہے اور مچھلی کا حصول نہیں ہوتا، تو اس طرح شکار کھیلنا حرام ہے۔ پاپا یہ کس درجے تک ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیسے کشتی جیسا آپ نے کہا نا، یہ جاتے ہیں چھٹی کے دن اس طرح منانے کے لیے، لیکن ہر شخص اس میں وہ ڈوری لے کر وہ نہیں مطلب فشنگ کر رہا ہوتا، بس تفریح کے لیے، مگر جاتے ضرور ہیں، پوری پوری فیملیاں جاتی ہیں، اس میں رشتہ دار، خاندان کی عورتیں وغیرہ سب مل کے جاتے ہیں اور ایک بہت بڑی لانچ کرتے ہیں، اور اس کے اندر اور بھی کئی گناہ بعض اوقات دیکھے جاتے ہیں کہ اس میں کیے جاتے ہیں، گانے باجے، موسیقی، بے پردگی، مستی مذاق، پھر نمازوں کا اس طرح کوئی اہتمام بظاہر کوئی صورت نہیں ہوتی کہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، ظہر عصر مغرب عموماً یہ سب پانی کے اندر ہی یہ گزار دیتے ہیں۔ اور لیکن میں جو سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہر کوئی شکار نہیں کر رہا ہوتا، دو چار کرتے، تو ایسے موقع پر ان کے شکار کے لیے جانا اور ان کا شکار ہوتا دیکھنا، کیا ان تمام صورتوں میں ممانعت کی جائے گی، روکا جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، دوسرا ہے کہ گناہ سے راضی ہونا۔ اب کوئی ایسا ان میں شریک ہو گیا ہے کہ جو اس کو مسئلہ پتہ ہے، اور وہ نہ اس میں ڈور پکڑتا ہے، نہ ڈور پھینکتا ہے، نہ وہ خوش ہوتا ہے، دل سے بھی برا جانتا ہے، تو وہ شکار کھیلنے والے گناہ سے بچ گیا۔ لیکن اب دوسرے اگر وہ گناہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے نقشہ کھینچا، وہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہوگا وہاں، تو اب ان گناہوں میں اگر وہ شریک ہے تو ٹھیک ہے، وہ دوسروں نے سینچری پوری کی، اس نے 99 گناہ کیا، وہ شکار کھیلنے والے گناہ سے اس کو بچا ہوا کہا جائے گا۔ اور یہ ہے بہت مشکل کہ اس طرح کے ماحول میں کوئی اس فعل کو برا جانے، کوئی ہو کبھی تو نادر صورت ہے، لیکن صورت میں نے عرض کر دی جو میری سمجھ میں آئی، تو اس طرح کے کھیل نہیں ہونے چاہیے کہ یہ مخلوط نظام ہے نا۔ ایک ملک میں مجھے چند بار مشورہ دیا گیا کہ یہاں آبدوزیں ہیں، سب مرین کرائے پر لے جاتی ہیں، اور وہ دریا کے اندر لے جا کر اندرونی جانور وہاں دکھائے جاتے ہیں۔ ایسی ترکیب ہے کہ دریا کے اندر جو بھی جانور ہے نا، یہ سب مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تو میرے کو جب بھی مشورہ ملا، میں نے کہا اس سے وہ سب مرین جو عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ تو ہوتا ہے، میں نہیں آتا، کبھی بھی نہیں گیا۔ دل ہوتا ہے ظاہر، نفس چاہتا ہے کہ اس طرح کے جانوروں کو دیکھے دریا کے اندر، لیکن کیسے جائیں کہ وہ اس میں تو عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر عورتیں نہ بھی ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لہو و لعب میں آ جائے۔ بعض صورتیں ہیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جہاں نیت ویلڈ نہیں ہے، جہاں پورے کا پورا نفس حاوی ہے، اور شادی کی انہوں نے مثال دی ہے، اور کرنی ہی شادی ہے، وہ ہے بھی بےتاب اس کے لیے، اور سارا وہ جو ہے حساب کتاب شادی کا، اب وہ امام غزالی بتا نیتیں لائے گا کہاں سے؟ اب خامہ کا زبردستی نیتیں مسلط کرے گا اس پر، تو یہ وہ نیت وہاں اس کی مطلب شمار نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا پورا نفس جو ہے اس میں مست ہوا پڑا ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ اب سب مرین میں کوئی بولتا ہے کہ ہم پرائیویٹ سب مرین کریں گے، سب اسلامی بھائی ہوں گے، آپ چلے، اور واقعی میرا نفس بھی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں، مگر گیا نہیں میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو آپ نے ایسا عالمگیر موضوع لیا ہے کہ اس طرح دل کو منا کر تو پتہ نہیں کہا کہ ہمارا بھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ایک ملک میں جانا ہوا، تو وہاں بھی اس طرح کی چیزیں تھی جن کو دیکھنے کے لیے لوگ
لاکھوں روپے خرچ کر کر آتے ہیں. تو یہی مطلب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جا کر دیکھیں. مگر وہاں یہ جو آپ نے ایک بہت بنیادی بات بیان کی جس کی طرف شاید بڑوں کی توجہ نہیں ہے, یار وہاں پر اختلاط ہے یا نہیں ہے. اس لیے مطلب جانے کی ابھی تک ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اختلاط اور ہر طرح کا وہاں عجیب و غریب و عجیب ماحول ہوتا ہے. لیکن بابا وہاں پر کیا ایک ایسے مذہبی تشخص یا مذہبی وضاقتہ, تو ایسا شخص اگر وہاں جائے تو کیا وہ متہم ہونے کا اندیشہ نہیں ہے؟ بظاہر تو ہے کہ باتیں تو ہو سکتی ہیں. بچوں کا کیا پاپا جیسے کہہ رہا ہے, بچوں کا کیا کرے, بچوں کو بھی تو لے کے جانا ہوتا ہے. ہاں وہی بچوں کہا میں نے, یہی کہا نا کہ جو جائے گا اسے ہم گناہ گار نہیں کہیں گے, کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ بدنگاہی کرتا ہے, ہم تو اسی نظر رکھیں گے. مگر یہ کہ کوئی مشہور مذہبی شخص اگر جائے گا تو لوگ باتیں تو کریں گے کہ وہ آیا تھا. اس کا جانا غلط کہ لوگوں کا باتیں کرنا غلط؟ کیا اس کے لیے زمین تنگ ہو گئی؟ اور دلیل بھی بنے گا. اب جو دلیل بنائیں گے وہ کتنی احتیاطیں عموماً کرتے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے, بلکہ ہماری یہ باتیں پتہ نہیں کتنوں کو برنگی اختہ کرے کہ چلو بھائی سیر و تفریح کے لیے چھٹی مل گئی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ پھر خدا نخواستہ گناہوں کا کوئی اور سلسلہ چلے. تو مذہبی تشخص میں اگر اس اولیے میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی کرتا ہے نا, حالانکہ گناہ نہیں ہے, لیکن لوگ بولے گا مولانا ہو کر چیختا تھا, مولانا ہو کر زور زور سے ہنستا تھا. ایک آدمی بہت پہلے مجھے سکھا گیا, اگر شہید مسجد میں تھا میں, تو ایک بیپاری تھا میرے پاس آیا, تو بات میں نے بولا یار یہ کیا مطلب مسئلہ ہے کہ یار یہ مولانا جو ہوتے ہیں بڑے بڑے, میں تو بڑے بڑے مولانا کے پاس گیا ہوں, یہ بھی ہماری طرح ہا 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 کر کے ہنستے ہوتے ہیں. میں نے کہا تو ٹھیک ہے یار, میرے کو سکھا گیا دل میں, مطلب کہ یہ واقعی میرے کو سکھا گیا کہ دیکھ یہ ہمارا کام ہے ہا 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 کرنا, آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. بلکہ اس میں تو یہ ہوگا کہ جو لوگ دیکھنے کے لیے آئے نا, اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور آ گیا جس کو اب لوگ دیکھتے رہیں گے, ادھر بھی دیکھتے رہیں گے ادھر بھی دیکھتے رہیں نہیں گے. حقیقت ہے آپ جیسا چلا جائے تو میرا خیال ہے چڑیا گھر کا حصہ بنا دیں آپ کو بھی, اور لوگ پھر اچک اچک کے دیکھیں کہ کچھ ہو رہا ہے, ہاتھی ہے کیا ہے, ہاتھی تو اوپر سے نظر آ جاتا ہے. اپنی تو یہ حالت کر دے قوم, خصوصاً اپنے پاکستان کے کسی چڑیا گھر میں چلے جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.